میم سے محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 23۔ صبح سویرے طلحہ اور عابد صاحب واک کر رہے تھے۔ پارک میں مختلف لوگ جاگنگ اور ایکسرسائز کر رہے تھے۔ وہ دونوں ٹریک سوٹ میں تھے۔ عابد صاحب نے ایک نظر طلحہ کو دیکھا اور پوچھا، کل سبیکا کو تم نے بلایا تھا؟ نہیں، طلحہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن اسے کانفیڈنس تو تم نے ہی دیا ہوگا نا طلحہ کہ وہ ہمارے گھر تک آ گئی۔ وہ کچھ خفگی سے بولے۔ عابد صاحب سبیکا کے دوبارہ طلحہ سے تعلقات بڑھانے سے ناخوش تھے۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی ناراضگی تھی۔ آپ جیسے مہمان نواز انسان سے میں کسی مہمان کے آ جانے پر ناگواری کا اظہار ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا بابا، طلحہ اسی سنجیدگی سے بولا۔ موہت کل سے بہت ڈسٹرب ہے، وہ سبیکا کو دیکھ کے پریشان ہوا ہے طلحہ کا جتانا نظر انداز کر کے وہ صاف گو لہجے میں بولے۔ ان کی اس بات پر طلحہ کے چہرے پر سنجیدگی اور خاموشی پھیل گئی۔ عابد صاحب چلتے چلتے رک گئے۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ طلحہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عابد صاحب طلحہ سے گہرے سنجیدہ لہجے میں بولے، اللہ نے بچوں اور جانوروں میں محبت اور نفرت دونوں جذبات کو سمجھنے کی گہری حس رکھی ہے۔ سبیکا جس طرح روڈلی موہت کو ٹریٹ کیا کرتی تھی، موہت وہ ابھی تک بھولا نہیں ہے۔ تب وہ تمہاری منگیتر تھی، اس لیے میں موہت کے لیے سبیکا کا یہ سرد رویہ برداشت کر لیا کرتا تھا، مگر اب میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ عابد صاحب دو ٹوک انداز میں بولے، بابا آپ خواہ زیادہ حساس ہو رہے ہیں۔ سبیکا صرف آپ کو برتھ ڈے وش کرنے آئی تھی، وہ زیادہ دیر تو رکی بھی نہیں تھی ہمارے گھر۔ طلحہ باپ کو جذباتی ہوتا دیکھ کے دھیمے لہجے میں انہیں مطمئن کر رہا تھا، مگر آفس اور تم تک آتے آتے وہ ہمارے گھر تک تو آ گئی ہے نا طلحہ۔ عابد صاحب کا انداز جتانے والا تھا۔ طلحہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تمہیں فوراً شادی کر لینے چاہیے، تاکہ کسی کو کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی اگر ہے بھی تو وہ دور ہو جائے۔ عابد صاحب اب سبیکا کو دوبارہ طلحہ کی زندگی میں شامل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے انڈائریکٹلی سبیکا کا ذکر ناراضگی سے کیا۔ طلحہ باپ کے برابر میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ ان کی فکر دور کرنے کے لیے نرمی سے بولا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ گو کہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا ابھی، مگر آپ کی خاطر وہ بھی کر لوں گا۔ روشی سے شادی کر لو طلحہ، مجھے وہ بہت پسند ہے، موہت بھی اسے چاہتا ہے۔ عابد صاحب امید بھری نظروں سے طلحہ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دل کی خواہش کا اس سے اظہار کر رہے تھے۔ طلحہ کے چہرے پر ناگواری والا تاثر دیکھ کے وہ فوراً مزید بولے، ہاں مجھے پتا ہے وہ تم سے عمر میں چھوٹی ہے اور یہ بات تم مجھے پہلے بھی بول چکے ہو، مگر بیٹا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل اہمیت ایک پیار کرنے والے شریک حیات کی ہوتی ہے، اور روشی پیار محبت سے بھرپور لڑکی ہے۔ وہ اسے بردباری سے سمجھانا چاہتے تھے۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا بابا۔ پہلی بات میں ایسا چاہتا ہی نہیں ہوں، دوسری بات عمر کا فرق آپ کو برا نہیں لگتا ہوگا، مجھے لگتا ہے۔ طلحہ ناراضگی سے بولا، میں تمہاری آنکھیں پڑھ سکتا ہوں، میں باپ ہوں تمہارا۔ روشی بری تو تمہیں بھی نہیں لگتی، اور میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے طلحہ۔ عابد صاحب طلحہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈائریکٹ بولے تھے، اگر ایک کم عمر لڑکی جس نے ابھی دنیا ہی نہیں دیکھی کسی بھی ریزن سے مجھے آئیڈیلائز کرنے لگی ہے، تو مجھے اس میچور ایج میں آ کے اتنی میچورٹی کا ثبوت تو دینا چاہیے نا کہ اس کی کم عمری کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤں، صرف اس لیے کہ موہت اس کے ساتھ خوش رہتا ہے، اسے چاہتا ہے۔ میں اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتا بابا۔ طلحہ روشی کے بارے میں ایسا سوچنے کے لیے بھی بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتا ہوا بینچ پر سے اٹھا۔ اس بارے میں وہ مزید کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خاصی دیر ہو گئی ہے بابا، اب گھر چلتے ہیں۔ عابد صاحب طلحہ کو سمجھانے میں ناکام ہوتے مایوسی سے بینچ پر سے اٹھ گئے تھے۔ طلحہ ان کی مایوسی کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ روشی یونیورسٹی سے آفس پہنچی۔ وہ گراؤنڈ فلور پر لفٹ کے سامنے کھڑی لفٹ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی وقت ہمیشہ کی طرح اسٹائلش اور ایلیگنٹ لک دیتی سبیکا وہاں آئی۔ سبیکا نے روشی کی طرف دیکھا۔ روشی نے بھی اس کی وقت گردن ترچھی کر کے سبیکا کو دیکھا۔ دونوں دل ہی دل میں ایک دوسرے سے خار کھاتی تھیں، اور دونوں طلحہ کو چاہتی تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ رقابت کا جذبہ رکھتی تھیں۔ سبیکا نے روشی کو ان نظروں سے دیکھا جیسے وہ اس سے خود سے بہت کمتر سمجھتی ہو۔ بڑے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ سبیکا نے روشی کو ہائے بولا۔ ہائے آیت۔ ہائے، روشی نے بغیر مسکرائے سنجیدہ چہرہ لیے جواب دیا۔ اسی وقت لفٹ آ گئی اور وہ دونوں آگے پیچھے لفٹ میں داخل ہوئیں۔ روشی نے اپنے آفس کے فلور کا بٹن دبایا۔ روشی خاموشی سے کھڑی تھی۔ سبیکا روشی سے بولی، طلحہ نے بتایا تھا تم عابد انکل کے دوست کی بیٹی ہو؟ جی، لیکن اب عابد انکل سے میری بھی بہت دوستی ہے۔ روشی نے سبیکا کو جلانے کی کوشش کی۔ سبیکا کو اندر ہی اندر برا تو لگا، چونکہ یہ تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ آئی تھی کہ روشی عابد انکل اور موہت سے کتنی کلوز ہے۔
موہت بھی میرا بیسٹ فرینڈ ہے، بہت پیارا بچہ ہے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے اتنے پیارے بچے سے کسی کو کیا پرابلم ہو سکتا ہے۔ روشی نے سبیکا کو تانا مارا۔ سبیکا بلبلا کے رہ گئی، مگر وہ چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ کل تم انکل کے گھر سے اتنی جلدی چلی گئی؟ مجھے تو طلحہ نے اصرار کر کے ڈنر پر روک لیا تھا۔ اصل میں ہماری دوستی بڑی پرانی ہے نا، بہت مزہ آیا کل۔ میں، طلحہ، انکل، موہت، ہم سب نے ساتھ ڈنر کیا، خوب ساری باتیں کی، بڑا انجوائے کیا۔ سبیکا نے ہاتھ کے ہاتھ ہی روشی کا حساب برابر کیا۔ وہ طلحہ کی بہت پرانی اور خاص دوست ہے، اس نے روشی کو یہ جتایا۔ روشی یہ سن کے جل کے رہ گئی۔ اب سبیکا کے دل کو ٹھنڈک ملی۔ روشی کا موڈ آف ہو گیا۔ لفٹ رک گئی۔ روشی سبیکا سے پہلے لفٹ سے نکلی۔ روشی کے چہرے پہ ناراضگی والے تاثرات تھے۔ سبیکا کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ یہ کل کی لڑکی کے تو میں کسی گنتی میں ہی نہیں رکھتی، اسے تو کھڑے کھڑے شکست دے دوں۔ کانفرنس روم میں بڑا امپریسو سا پروفیشنل ماحول تھا۔ سب اپنی اپنی کرسیوں کے رخ سامنے کی طرف کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سبیکا پروجیکٹر کے سامنے کھڑی ذہانت سے بھرپور انداز میں پریزنٹیشن دے رہی تھی۔ سب لوگ امپریس ہونے والی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سبیکا کے سامنے میز پر اس کا لیپ ٹاپ بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر ہاتھ چلا کے پیچھے پروجیکٹر پر چارٹس، گرافس اور انجینئرنگ ڈرائنگ کو تبدیل بھی کرتی جا رہی تھی۔ طلحہ سمیت سب سبیکا کی پریزنٹیشن کو بہت دھیان سے سن رہے تھے۔ روشی بہت خاموشی سے بیٹھی سن رہی تھی۔ وہ سبیکا کی اگینسٹ جانے کے سارے پوائنٹس کو ذہن میں گیدر کر رہی تھی۔ جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہ ڈیزائن کٹنگ ایج اور اسٹیٹ آف دا آرٹ مٹیریلز ٹیکنالوجی کے ساتھ مکمل کیے جائیں گے۔ اٹس اے ویژن فار دا فیوچر امبیرسنگ انوویشن ایٹ اٹس کور۔ پریزنٹیشن دینے کے ساتھ ساتھ وہ سب سے آئی کانٹیکٹ بھی کر رہی تھی۔ جیسی اس کی بات مکمل ہوئی، روشی بولی، سر میں کیا کچھ بول سکتی ہوں؟ جی مس آیت، طلحہ پروفیشنل ٹون میں بولا۔ ویسے تو آپ کے آئیڈیاز بہت امپریسو ہیں مس سبیکا، لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں جہاں زیادہ تر لوگ مالی مشکلات کا شکار ہیں، وہاں اس طرح کے ہائی بجٹ ڈیزائن فائنینشلی انفیزیبل ہوں گے نا؟ روشی بہت سنجیدگی سے بولی۔ سبیکا کو دل ہی دل میں روشی کا اعتراض برا لگا، مگر وہ اپنا پروفیشنل انداز برقرار رکھتے ہوئے بولی، آئی اپریشیٹ یور کنسرن مس آیت، مگر شاید آپ نے سنا ہوگا کوالٹی کمز ایٹ اے کاسٹ۔ بجٹ پر کمپرومائز کر لیا تو ایکسلنس کہاں جائے گی؟ سبیکا دل میں سوچ رہی تھی کیا پدی کا شوربہ۔ آئی اگری کہ ہمارا ایم ایکسلنس ہونا چاہیے، لیکن ایکسلنس کے ساتھ کیا ہمارا ایم کاسٹ افیکٹو پروجیکٹ ڈیزائن کرنے پر نہیں رہنا چاہیے؟ آئی مین اگر پروجیکٹ ہماری پاپولیشن جو کہ زیادہ تر لو انکم گروپ پر مشتمل ہے انہیں ایکسیسیبل ہی نہ ہوا تو کیا فائدہ ایکسلنس کا؟ روشی نے باوقار سے انداز میں بات مکمل کی۔ سب لوگوں نے روشی کی طرف بغور دیکھا کیونکہ بات روشی نے عقلمندانہ کی تھی۔ سبیکا جو بڑے ہائی ٹیک اور فینسی ڈیزائن سب کو پریزنٹیشن میں دکھا رہی تھی، وہ دل ہی دل میں جھنجھلا کر رہ گئی۔ سب کی نظریں اب طلحہ پر تھی کہ وہ اپنا کیا اوپینین دیتا ہے اس بارے میں۔ مجھے لگتا ہے مس آیت کا پوائنٹ ویلڈ ہے۔ ہمیں اپنے ڈیزائن کو لے کے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے لوگوں کی فائنینشلی کیپیسٹی کتنی ہے۔ سبیکا اپنے ڈیزائن کا دفاع کرنے والے انداز میں بولی، طلحہ آئی بلیو ان پشنگ باؤنڈریز، وی شوڈنٹ لمٹ آور سیلف۔ سبیکا آئی ریئلی اپریشیٹ یور ہائی ٹیک آئیڈیاز اینڈ ڈیزائنس، مگر ہمیں پریکٹیکل ہو کے سوچنا چاہیے۔ اگر ہمارے لوگ پروجیکٹ کو افورڈ ہی نہ کر سکیں تو اس سب محنت کا فائدہ کیا ہوگا؟ طلحہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ روشی طلحہ کی حمایت ملنے کے بعد خوشی اور فخر سے پھولی نہیں سما رہی تھی، جبکہ سبیکا ایک کل کی بچی کے آگے خود کو چھوٹا ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اپنا غصہ اپنے اندر ہی دبا کر بظاہر بڑے پروفیشنل انداز میں بولی، پھر آپ کے ذہن میں کیا سجیشن ہے مس آیت جس سے ہماری کاسٹ کم ہو سکے؟ سبیکا روشی کو سب کے سامنے بے عزت کرانا چاہتی تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ روشی کے پاس کوئی معقول حل نہیں ہوگا اس کے لیے۔ سب کی نظریں روشی پر پڑیں۔ تمام لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ روشی کا اعتراض کرنا سبیکا کو برا لگا ہے۔ روشی پورے اعتماد سے شروع ہوئی، اس کا ہوم ورک پورا تھا۔ وہ ذہانت سے بھرپور لہجے میں بولی، میرا پروپوزل یہ ہے کہ ہمیں لوکلی اویلیبل مٹیریل کے اوپر بیس کر کے کاسٹ افیکٹو اور سسٹینیبل سمپلیفائڈ ڈیزائن کے اوپر جانا چاہیے۔ طلحہ روشی کی بات کو سر ہلا کے اپروو کرتا سنجیدگی سے بولا، میں مس آیت سے متفق ہوں۔ ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ ہمارا پروجیکٹ ہماری ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ہمارے لوگوں پر برڈن نہ بنے بلکہ انہیں سرو کرے۔ سب نے بات سے متفق ہو کے اپنی اپنی گردنیں ہلائیں۔ سبھی کا دل ہی دل میں کھسیانی ہو رہی تھی، پر وہ اس پل اپنا بھرم اور وقار قائم رکھنا چاہتی تھی، اس لیے کندھے اچکا کے بولی، اوکے فائن، اگر آپ سب لوگ اگری کرتے ہیں تو ہم ڈیزائن پر دوبارہ ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ روشی اور سبیکا کی نظریں ملی۔ روشی نے جیسے فاتحانہ پرغرور نظروں سے سبیکا کو دیکھا۔
سبیکا کے چہرے پر ناراضگی نظر آ رہی تھی. اسے اپنی انسلٹ اور شکست محسوس ہو رہی تھی. کانفرنس روم میں میٹنگ کے بعد طلحہ اور سبیکا طلحہ کے آفس میں ساتھ داخل ہوئے. سبیکا کا موڈ سخت خراب تھا. طلحہ کو اس کے آف موڈ کا اندازہ تھا. وہ اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوا دوستانہ لہجے میں بولا, کافی پیو گی, منگواؤں؟ صرف تمہاری وجہ سے میں چپ رہی ہوں طلحہ, ورنہ اتنے بڑے پروجیکٹ میں ایک انٹرن کو بیٹھنے بھی نہ دیتی. سبیکا ناراضگی سے بولی. آئے ذہین اور قابل لڑکی ہے سبیکا, میری اپروول سے وہ اس پروجیکٹ میں شامل ہوئی ہے. طلحہ نے بے اختیار روشی کی تعریف کی. جانتی کیا ہے یہ لڑکی, ابھی شاید انجینئرنگ کا پہلا سیمسٹر ہے اور بات ایسے کر رہی ہے جیسے مجھ سے اور تم سے بھی زیادہ اسے سول انجینئرنگ کی سمجھ ہو. سبیکا کے انداز میں حقارت اور طنز تھا. مگر بات تو وہ صحیح کر رہی تھی. صحیح بات جو بھی کرے ہمیں سننی چاہیے. ایروگنس کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ میں انجینئر ہوں اور سامنے والا محض ایک انٹرن, یہ سراسر غلط ہے. وہ ینگ ہے, ٹیلنٹڈ ہے, کام میں دلچسپی لیتی ہے. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے بعد بھی آنے والے انجینئرز قابل ہوں گے. طلحہ کا انداز لاجیکل اور پریکٹیکل تھا. وہ بردباری بھرے انداز میں سبیکا سے بولا. سبیکا نے روشی کی اس تعریف پر طلحہ کو بہت غور سے دیکھا. سبیکا کو طلحہ کے منہ سے روشی کی یہ تعریف بہت بری لگی. اس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجیں. طلحہ عابد صاحب اور روشی کے سامنے سے جو بھی بول دیتا تھا, مگر سبیکا کو وہ روشی کے خلاف بولنے نہیں دے رہا تھا. انکل کے دوست کی بیٹی کی اتنی تعریفیں, حیرت ہے بھائی, تمہارے منہ سے تو بہت کم کسی کی تعریف نکلتی ہے. سبیکا جتا کے بولی تھی. وہ طلحہ کو بغور دیکھ رہی تھی. اسے احساس ہو رہا تھا کہ طلحہ کے لیے روشی کی اہمیت ہے. ایسی کوئی بات نہیں, جو اچھی بات کرے میں ہمیشہ اس کی تعریف کرتا ہوں. طلحہ لاپرواہی سے بولا. انکل اور موہت کے ساتھ بھی کل وہ بڑی فرینک نظر آ رہی تھی. لگتا ہے تمہارے گھر تو اس کا خوب آنا جانا ہے. سبیکا نے روشی کا ذکر ختم نہیں کیا. وہ طلحہ کے منہ سے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتی تھی. اسے بے چینی سی ہو گئی تھی. طلحہ کو سبیکا کی جیلسی سمجھ میں آ رہی تھی. وہ سنجیدگی سے بولا, چھوڑو یہ سب باتیں, کافی کے ساتھ کیا لوگی یہ بتاؤ, سینڈوچز منگوا لوں؟ سبیکا جل کے لس کر رہ گئی. طلحہ نے روشی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا اس سے, بلکہ سبیکا کو بھی اس کی برائی کرنے سے روک کے روشی کی تعریف کی تھی. سبیکا کافی پی کے واپس گھر جا رہی تھی. اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا. وہ طلحہ کی زندگی میں روشی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی. طلحہ کے منہ سے روشی کی تعریف اسے رہ رہ کر یاد آ رہی تھی. اسٹوپڈ گرل, اسے کیا لگتا ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ طلحہ کو مجھ سے چھین لے گی؟ طلحہ صرف مجھ سے پیار کرتا ہے. سبیکا نے غصے میں گاڑی کی سپیڈ اور بڑھائی. وہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی. طلحہ صرف اور صرف میرا ہے. تمام گھر والے شام کی چائے ساتھ بیٹھ کر پی رہے تھے. ٹی وی بھی چل رہا تھا. روشی پاپ کارن پیالے میں بھر کے وہاں لے کے آئی. وہ آج بہت خوشگوار موڈ میں تھی. دادا نے روشی کے مسکراتے چہرے کو پیار سے دیکھا. آج ہمارا بچہ بڑا خوش لگ رہا ہے. آج آپ کا بچہ آفس میں اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ کے آیا ہے دادا جان. کانفرنس روم میں اتنے سارے سینئر انجینئرز کے سامنے سر طلحہ نے میرے آئیڈیا کی تعریف کی. روشی پرجوش انداز میں خوشی خوشی اپنی آج کی کارکردگی بتا رہی تھی. صدف، سلیمان اور دادی بھی مسکراتے ہوئے روشی کی طرف دیکھ رہے تھے. یہ تو واقعی بڑا کارنامہ ہو گیا. دادا شاباشی دینے والے انداز میں بولے. میں نے اس پروجیکٹ کے اوپر بہت ریسرچ اور محنت کی تھی دادا جان. بابا سے ہیلپ بھی لی تھی. بابا نے رات مجھے اتنی دیر تک پروجیکٹ کی باریکیاں سمجھائیں. اس کا مطلب ہے تمہیں اب سول انجینئرنگ میں مزہ آنے لگا ہے روشی؟ صدف بیٹی کی طرف دیکھ کے پیار سے بولے. جی ممی. بابا بس اب آپ مجھے گاڑی میں یونیورسٹی اور آفس جانے کی اجازت دے دیں. اب تو میں آفس میں اتنے اچھے سے کام کر رہی ہوں, میری تعریفیں بھی ہو رہی ہیں. میں یونیورسٹی بھی اچھے سے مینیج کر رہی ہوں. اب سب کام اچھا تو کر رہی ہوں. روشی نے سلیمان کی طرف دیکھا اور فوراً فرمائش کر ڈالی. اوکے, تم گاڑی میں چلی جایا کرو, لیکن یہ پرومس کرنا ہوگا کہ ریش ڈرائیونگ بالکل نہیں ہوگی روشی. سلیمان مسکرا کے روشی کو اجازت دے رہے تھے. پکا وعدہ. روشی نے مسکرا کے وعدہ کیا. دادا روشی کے خوشی بھرے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے. روشی کی طلحہ میں دلچسپی کو وہ بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. روشی عابد صاحب کو سبیکا کی روز کی رپورٹ دینے لگی تھی. وہ اپنے گھر کی بالکنی میں ٹہلتے ہوئے عابد صاحب سے فون پر بات کر رہی تھی. عابد صاحب اسٹڈی میں کاؤچ پر بیٹھے ہوئے تھے. ان کے اور روشی کے درمیان اب اکثر و بیشتر سبیکا کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہتی تھی. ہاں روشی, آج کی کیا اپڈیٹ ہے؟ انکل, آج رات سبیکا کو نیند نہیں آئے گی, روشی مزاحیہ لہجے میں بولی. وہ دونوں سبیکا کے خلاف ایک ٹیم بن گئے تھے. دونوں ہی کی خواہش تھی کہ سبیکا کو طلحہ کی زندگی سے نکال دیں. روشی کے جملے پر وہ ہنس پڑے. ایسا بھی کیا کر دیا بھائی تم نے؟ خود کو بڑی کوئی توپ چیز سمجھتی ہے. مجھے تو کسی خاطر میں ہی نہیں لاتی. آج میں نے بتایا کہ میں ہوں کیا. دھول چٹا دی میں نے سبیکا نوید کو. روشی جوش لیے لہجے میں بولی. کیا تم دونوں اکھاڑے میں اتری ہوئی تھی؟ عابد صاحب چھیڑنے والے انداز میں بولے. کانفرنس روم میں تھے انکل. سبیکا کے ہائی ٹیک فینسی ڈیزائنز کی میں نے تو ایسی کی تیسی کر دی.
اور تو اور سر طلحہ نے بھی میری تعریف کی اور سبیکا کا آئیڈیا ریجیکٹ کر دیا۔ عابد صاحب ہنس رہے تھے۔ شاباش شاباش، دل خوش کر دیا تم نے تو روشی۔ مجھ سے پوچھے انکل، سبیکا کی اتری ہوئی شکل دیکھ کے ایسی کلیجے میں ٹھنڈ پڑی بتا ہی نہیں سکتی آپ کو، روشی فقریہ انداز میں بتا رہی تھی۔ سبیکا خود غرض لڑکی ہے، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے، میں طلحہ کو اس کے ہاتھوں پھر ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک پل کے بعد وہ سنجیدگی سے بولے، انکل آپ فکر کیوں کرتے ہیں، میں ہوں نا، سبیکا کتنی بھی کوشش کر لے، جب تک میں ہوں اسے کسی کوشش میں کامیاب ہونے ہی نہیں دوں گی۔ روشی جذباتی ہو کے بولی، تم تو ہو اور بس تم کو ہی ہونا چاہیے۔ اللہ میرے بیٹے کو بھی عقل دے دے، جو ہے وہ اسے نظر آنا شروع ہو جائے اور وہ محبتوں سے بھاگنا چھوڑ دے۔ عابد صاحب بہت گہرے ذو معنی لہجے میں بولے۔ روشی ان کی کچھ بات سمجھی اور کچھ نہیں سمجھی۔ روشی نے چونک کے پوچھا، کیا مطلب انکل؟ کچھ نہیں بیٹا، بس تم اپنے محاذ پر ڈٹی رہو، مجھے روز کے روز ہر چیز کی اپڈیٹ کرتی رہا کرو، عابد صاحب پیار بھرے لہجے میں بولے۔ روشی نے زور و شور سے سر کو ہاں میں ہلایا۔ اگلے دن ہی سبیکا طلحہ کے آفس سے واپس جا رہی تھی اور روشی ابھی ابھی یونیورسٹی سے آئی تھی۔ سبیکا گاڑی میں بیٹھی، گاڑی اسٹارٹ کی، سامنے سے روشی آئی۔ روشی اور سبیکا کی گاڑیاں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ آس پاس جگہ تنگ تھی کیونکہ دوسری گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک گاڑی پیچھے کرے تو دوسرے کو جانے کا راستہ ملے۔ دونوں لڑکیاں جو ایک دوسرے سے شدید کھار کھاتی تھیں اس وقت آمنے سامنے تھیں، اپنی اپنی گاڑی کے شیشوں سے ایک دوسرے کو گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ نہ سبیکا گاڑی پیچھے کر رہی تھی اور نہ ہی روشی۔ سبیکا نے مغرورانہ انداز میں اشارے سے روشی کو گاڑی پیچھے کرنے کو کہا۔ روشی نے جواباً اسے اشارہ کیا کہ تم پیچھے کرو۔ سبیکا غصے میں آ کے گاڑی سے اتری۔ روشی گاڑی میں بڑی بے نیازی سے بیٹھی رہی۔ سبیکا غصے میں بھری روشی کی گاڑی کے پاس آئی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کا بند شیشہ زور سے بجایا اور روشی کو اشارہ کیا کہ وہ باہر نکلے۔ روشی بغیر کسی ڈر یا گھبراہٹ کے سبیکا سے دو دو ہاتھ کرنے اپنی گاڑی سے اتری۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ روشی نے گاڑی سے نکل کے بولا۔ مسئلہ تمہارے ساتھ ہے، جگہ چھوڑو۔ لگتا ہے آپ اس وقت پارکنگ کی بات نہیں کر رہی، کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں، روشی طنزیہ بولی۔ تم جیسی کل کی لڑکی سے تو میں بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ ہو کیا تم؟ ایک چیپ تھرڈ کلاس لڑکی جو اپنے باس سے فرینک ہونے کے لیے اس کے گھر تک پہنچ گئی، انکل اور موہت سے دوستیاں بڑھا کے سمجھتی ہو طلحہ تک پہنچ جاؤ گی۔ سبیکا اپنے اندر کی جلن مزید چھپا نہیں پائی۔ اسے روشی کو طلحہ کے گھر دیکھ کر جو غصہ آیا تھا اور میٹنگ میں روشی کی وجہ سے اس نے جو انسلٹ محسوس کی تھی، ان سب کا ری ایکشن وہ شو کر رہی تھی۔ میری تو جو بھی کلاس ہے، مگر آپ اپنی کلاس بتائیں۔ جسے ریجیکٹ کر کے منگنی توڑ کے چلی گئی تھی، اب اسی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ کا سہارا پکڑا ہے۔ روشی میٹھے میٹھے سبیکا کو بے عزت کر رہی تھی۔ سبیکا کو روشی کی بات سے سر سے پاؤں تک آگ لگ گئی۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ، روشی اس سے زیادہ سخت انداز میں بولی۔ اپنی مرضی سے منگنی توڑ کے گئی تھی نا، اس معصوم بچے سے آپ کو پرابلم تھی، پھر اب واپس کیا لینے آئی ہیں؟ روشی حقارت اور نفرت بھری نظروں سے سبیکا کو گھور رہی تھی۔ سبیکا گہرے طنزیہ لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھی۔ اپنی کم عمری کا فائدہ اٹھا کے جو تم طلحہ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہو نا، اس میں بری طرح ناکام ہوگی۔ انکل اور موہت تمہارے پیار بھری باتوں میں شاید آ جائیں۔ طلحہ کبھی نہیں آئے گا، وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ واقعی آپ سے محبت کرتے ہوتے نا تو آپ کو چلا چلا کے بات مجھے نہ بتانی پڑتی۔ ان کی محبت مجھے کیا ساری دنیا کو نظر آ جاتی۔ ابھی تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ آپ سے بات بھی مجبوری میں کرتے ہیں۔ روشی دل جلانے والے انداز میں بولی۔ اپنی حد میں رہو، طلحہ تم جیسی میچور لڑکی کو کبھی نہیں چاہ سکتا۔ سبیکا سے روشی کا یہ سچ بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنا کمپوزڈ انداز کھو بیٹھی تھی، وہ غصے سے بالکل آؤٹ ہو رہی تھی۔ ان دونوں کی آوازیں اب بلند ہو گئی تھیں۔ وہاں ڈیوٹی پر موجود گارڈز الرٹ ہوئے اور ان کی طرف آنے لگے۔ روشی بہت گہرے اور میچور لہجے میں بولی، وہ مجھے چاہیں نہ چاہیں، مگر آپ جیسی خود غرض لڑکی کو وہ کبھی نہیں اپنائیں گے۔ سبیکا نوید صاحبہ، جس سے محبت کی جاتی ہے نا، اس سے وابستہ ہر رشتے سے محبت کی جاتی ہے۔ آپ محبت کیا کریں گی، آپ تو محبت کے میم سے بھی واقف نہیں ہیں۔ سیلفشنس کے ساتھ طلحہ احمد کو ٹھکرا کے چلی گئی تھی نا، پھر دل کیا کہ نہیں وہی بہتر آپشن تھا تو اسی منہ سے واپس آ گئی۔ شیم آن یو۔ روشی کی آنکھیں طلحہ کی محبت سے بھری ہوئی تھیں اس وقت۔ سبیکا غصے میں بھری دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں یوں بھیج کے کھڑی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ روشی کو مار ڈالے۔ روشی سے جواب دینے کے ساتھ ہی دوبارہ گاڑی میں بیٹھی، اس نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ہارن پہ سے ہاتھ ہٹا ہی نہیں رہی تھی۔ گارڈز بھاگتے ہوئے وہاں آئے۔ کوئی تماشا اس پبلک پلیس پر نہ بنے، سبیکا یہ سوچ کر اپنی گاڑی میں واپس بیٹھی۔ اس نے ریورس کر کے اپنی گاڑی پیچھے کی۔ روشی پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی گاڑی وہاں پارک کرنے لگی۔ گارڈ کچھ تعجب بھری نظروں سے ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔
سبیکا اپنی گاڑی وہاں سے نکال کے چلی گئی۔ روشی سبیکا سے لڑنے کے بعد اپنے کیبن میں غصے سے بھری ہوئی آئی۔ اس لڑائی جھگڑے کے بعد اس کا موڈ بہت خراب ہو گیا تھا۔ اسے سبیکا کی تنزیہ باتیں یاد آ رہی تھی۔ تم اپنی کم عمری کا فائدہ اٹھا رہی ہو۔ تم جو طلحہ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہو نا، اس میں بری طرح ناکام ہوگی۔ طلحہ تم جیسی اممیچور لڑکی کو کبھی نہیں چاہ سکتا۔ روشی طلحہ کو شدت سے چاہنے لگی تھی۔ اسی وقت حامد آیا۔ آپ آ گئی مس آیت؟ روشی نے پانی پیتے ہوئے گردن ہلائی۔ سر محسن آپ کا پوچھ رہے تھے، حامد نے بتایا۔ سر طلحہ آ گئے کیا؟ روشی نے قدرے محتاط ہو کے پوچھا۔ باس تو آج کسی میٹنگ کے لیے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں نا، آج آفس نہیں آئیں گے۔ روشی کے دل میں سبیکا کی بات سے ڈر بیٹھ گیا تھا کہ طلحہ کبھی اسے پسند نہیں کرے گا۔ طلحہ اسلام آباد سے واپس کراچی پہنچا۔ اسے سوٹ پہن رکھا تھا، ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ تھا۔ لاؤنج میں عابد صاحب اور موہت بیٹھے تھے۔ موہت ٹی وی پر کوئی کارٹون دیکھ رہا تھا۔ عابد صاحب اسے کمپنی دینے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ طلحہ نے گرم جوشی بھرے انداز میں مسکرا کے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ مسکرا کے بولے۔ موہت بھاگتا ہوا طلحہ کے پاس آیا۔ طلحہ نے موہت کو گود میں اٹھا کے پیار کیا۔ موہت خوش ہو کے اٹک اٹک کے بولا، پا ہوم، پا ہوم۔ یار صبح تو ملاقات ہوئی تھی، تم تو ایسے خوش ہو رہے ہو جیسے میں بہت دنوں بعد گھر واپس آیا ہوں۔ طلحہ موہت کو چھیڑ رہا تھا۔ عابد صاحب پیار بھری نظروں سے طلحہ اور موہت کا پیار دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت طلحہ کے موبائل پر کال آنے لگی۔ طلحہ نے موہت کو غور سے اتارا، کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ سبیکا کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو، ہاں سبیکا بولو۔ سبیکا کے نام پر عابد صاحب کے چہرے پر ناخوشگوار تاثرات آئے۔ موہت ڈسٹرب ہوا۔ طلحہ فون پر بات کرنے میں مصروف ہوا، اس نے ان دونوں کے تاثرات پر توجہ نہیں دی۔ دوسری جانب سبیکا بہت جذباتی سی ہو کے طلحہ سے بات کر رہی تھی۔ طلحہ تم کہاں ہو؟ ابھی ایئرپورٹ سے گھر پہنچا ہوں، کیا ہوا ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ طلحہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا تم ابھی مجھ سے مل سکتے ہو؟ سبیکا دکھ بھری آواز میں بولی۔ ابھی؟ خیریت؟ طلحہ حیران سا ہو کے پوچھ رہا تھا۔ میں بہت ڈسٹرب ہوں طلحہ، مجھے اسی وقت تم سے ملنا ہے۔ اچھا میں آتا ہوں، مجھے گھر سے پک کر سکتے ہو؟ میری ذہنی حالت اس وقت ایسی نہیں کہ میں ڈرائیو کر لوں، ایسا نہ ہو میں اپنا ایکسیڈنٹ کر بیٹھوں۔ وہ جذباتی ہو کے طلحہ سے بولی، آواز بالکل روئی ہوئی تھی۔ اوکے میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کرو۔ سلطان میرا بیگ کمرے میں رکھ دو۔ طلحہ سیریسلی پریشان ہو گیا تھا۔ عابد صاحب اور موہت طلحہ کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے طلحہ؟ بابا سبیکا کی کال تھی، کوئی مسئلہ ہے شاید، میں ابھی آتا ہوں۔ طلحہ کی سبیکا سے ملاقات کا سن کر عابد صاحب اور موہت دونوں ناخوش ہوئے تھے۔ ملازم بھاگا بھاگا طلحہ کا لیپ ٹاپ بیگ لینے آ گیا۔ طلحہ بیگ اسے دیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ شارق اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کھولے بیڈ پر فرسٹریٹڈ سا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اچھی کھاتی پیتی اپر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اچھے علاقے میں ان کا گھر تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کے شارق کی ماں اندر آئی۔ وہ گھریلو خاتون تھی، نیک اتوار، خاندانی۔ شارق کے دونوں پیرنٹس نیک اور شریف لوگ تھے۔ صبح سے کمرے سے نہیں نکلے ہو شارق، کیا ہو گیا ہے؟ ماں نے فکر سے پوچھا۔ وہی جو اتنے مہینوں سے ہو رہا ہے، شارق چڑ کے بولا۔ کل جہاں انٹرویو کے لیے گئے تھے وہاں بات بنی کیا؟ ماں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ شارق جواب دینے کے بجائے چپ رہا اور لیپ ٹاپ پر فرسٹریشن کے عالم میں کچھ کام کرتا رہا۔ ویسے مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، آخر تمہیں جاب مل کیوں نہیں پا رہی؟ تمہارا اکیڈمک ریکارڈ شاندار ہے، یونیورسٹی سے پاس آؤٹ کرتے ہی تمہیں احمد ایسوسی ایٹس میں اتنے اچھے پیکج پر جاب مل گئی تھی۔ وہ جاب کیا ختم ہوئی، خوش قسمتی کے دروازے ہی بند ہو گئے۔ سازشی ماحول تھا وہاں کا، بس میں اس کا شکار ہو گیا۔ جو لوگ میرے پیچھے پڑے تھے انہوں نے مجھے جاب سے نکلوا دیا۔ اب جہاں انٹرویو دینے جاتا ہوں انہیں جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اپنی پچھلی جاب سے نکالا گیا ہوں، کوئی مجھے ہائر ہی نہیں کرتا۔ شارق نے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ نوکری سے کیوں نکالا گیا تھا یہ بات اس نے اپنے پیرنٹس کو نہیں بتائی تھی۔ وہ کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا۔ ایک ہی بیٹے ہو تم ہمارے، میری اور تمہارے ڈیڈی کی بڑی خواہش تھی کہ ہم جلد سے جلد تمہاری شادی کر دیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں روپے پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں، مگر پھر بھی جو اپنی بیٹی کو دے گا وہ یہ تو پوچھے گا نا کہ لڑکا کیا کام کرتا ہے۔ شارق کی آنکھیں انتقام کے جذبات سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ تلخ لہجے میں ماں سے بولا، خدا کے لیے امی فی الحال میرے لیے رشتے تلاش کرنا مت شروع کر دیجیے گا۔ اپنے لیے لڑکی میں نے ویسے بھی سوچ رکھی ہے، ایک بار جاب مل جائے تو آپ کو فوراً رشتہ لے کے وہاں جانے کا بولوں گا۔ کون لڑکی ہے شارق؟ تم نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ بیٹے کے منہ سے لڑکی کا ذکر سن کر ان ماں ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ ہے ایک لڑکی آیت سلیمان۔ روشی کا نام بہت چبا چبا کر لیا اس نے، بڑے حساب نکلتے ہیں اس کی طرف۔ ماں شارق کی بات سن کر ایکسائٹیڈ ہو کے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ شارق کی آنکھوں میں انتقام کے جذبات بھرے ہوئے تھے۔ لاؤنج میں سلیقہ صوفے پر بیٹھی بڑبڑا رہی تھی۔
کچھ کر نہیں رہی تھی، بس بیٹھے بیٹھے شور مچا رہی تھی۔ بیٹھ کے واویلا کرنا ان کی عادت تھی۔ اس گھر میں کسی کو احساس ہی نہیں، جو کروں میں ہی کروں۔ ماہی اسی وقت کمرے سے نکل کے آئی۔ کیا ہوا پھپھو؟ سارا گھر مجھ اکیلی کے کندھوں پر ہے۔ تم اپنی جاب میں مصروف ہوتی ہو یا آن لائن کلاسز لینے میں؟ کشمش میری تھوڑی بہت مدد کروا دیا کرتے تھے، تو اب جب سے بیماری سے اٹھے ہیں کسی کام کے ہی نہیں رہے۔ حمیدہ صبح الٹا سیدھا کام کر کے چلی جاتی ہے، روٹی بنانے والی روٹی بنا کے چلی جاتی ہے، باقی سب تو مجھے ہی دیکھنا ہوتا ہے نا۔ تھوڑی بہت مدد کے لفظ پر ماہی نے بغور دیکھا۔ تھوڑی بہت کیا، پھپھا جان بیچارے سارے گھر کے کام کیا کرتے تھے۔ ماہی زیر لب خود سے بولی۔ وہ سمجھ گئی کہ پھپھا کے کام نہ کرنے پر انہیں بہت اعتراض ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں پھپھو آپ بالکل، مجھے بھی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی کام وقت پہ ہو ہی نہیں رہا۔ مجھے تو کپڑوں کی استری کا بھی بہت ایشو ہے۔ آپ کی ساڑیاں تو پھپھا جان بہت اچھی استری کرتے ہیں، عمر تو میرے کپڑے بالکل اچھے استری نہیں کرتا، اسے کریز ہی نہیں بنانی آتی۔ ماہی نے جان بوجھ کر یہ جملے بظاہر سنجیدگی سے بولے، مگر در پردہ وہ سلیقہ کو چڑھانا چاہ رہی تھی۔ سلیقہ جنہوں نے میاں کو نوکر بنا کے رکھا تھا، وہ بیٹے کے استری کرنے پر تڑپ کے رہ گئی۔ ماہی سلیقہ کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ عمر تمہارے کپڑے استری کرتا ہے؟ ہاں پھپھو، ویکینڈ پہ اپنی اور میری لانڈری بھی وہی کرتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے بہت۔ ماہی معصوم شکل بنا کے بولی۔ ایک دن اسے چھٹی کا ملتا ہے، وہ بیوی کی خدمت میں گزار دیتا ہے۔ ماں کو تو آج تک کبھی ایک دوپٹہ استری کر کے نہیں دیا۔ سلیقہ کو برا محسوس ہو رہا تھا۔ واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کاموں کا بڑا بوجھ ہو گیا عمر پر، اس لیے میں نے سوچا ہم سارا دن کے لیے کام والی رکھ لیتے ہیں نا، اور میری ایک جاننے والی کسی خاتون کا بتایا ہے، میں نے بلا لیتی ہوں، عمر اور پھپھا جان دونوں کو ہی آسانی ہو جائے گی۔ ماہی معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کے بولی۔ بہو بھی دل بھر کے کام چور ملی ہے، دیکھ لو بھائی، جسے بلانا ہے بلوا لو، ہم سے یہ گھر کے بکھیرے نہیں سنبھالے جاتے۔ اب رات کے کھانے کا دیکھ لینا تم کہ کیا کرنا ہے۔ سلیقہ منہ پھٹ انداز میں ماہی سے بولی۔ عمر باہر سے آیا، وہ دونوں کی باتیں دروازے پر کھڑا سن رہا تھا، اس لیے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ عمر آ گئے؟ ماہی مسکرا کے بولی۔ دونوں نے آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ تم نے دل سے یاد کیا، میں آ گیا، عمر رومانٹک لہجے میں بولا۔ سلیقہ نے بیٹے کو گھورا۔ عمر رات کے کھانے کے لیے کڑی چاول بنیں گے، بیسن میں نے گھول کے کچن میں رکھ دیا ہے، چاول بھی چن کے رکھ دیے ہیں، کڑی چاول بنا لو، دیکھو پکوڑے زیادہ سخت نہ ہو، زیادہ پیاز ڈالنا تاکہ نرم پکوڑے بنے۔ ماہی سلیقہ والی ٹون میں عمر کو گھر آتے ہی آرڈر دے رہی تھی، بالکل اسی انداز میں جیسے سلیقہ جلال کو آرڈر دیتی تھی۔ سلیقہ گھور کے بہو کو دیکھ رہی تھی۔ عمر جان بوجھ کر ماں کو تپانے کے لیے ماہی سے بولا، بس اتنا سا کام ہے جان، ابھی فٹافٹ بن جائیں گے کڑی چاول، تم فکر ہی نہ کرو۔ وہ دونوں مل کر سلیقہ کو جلا رہے تھے۔ عمر کچن میں چلا گیا۔ سلیقہ کی طرف ماہی مسکرا کے دیکھ کے بولی، پھپھو آپ نے کتنی اچھی تربیت کی ہے عمر کی، بالکل پھپھا جان پر گیا ہے۔ ماہی بالکل بھولی بن کر بولی۔ تمہیں بھی بہت اچھی ٹریننگ دے کے بھیجا ہے بھابھی بیگم نے، سلیقہ طنزیہ بولی۔ وہ ماہی کو خار کھانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ ماہی مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اگلے ہی دن ماہی نے رانو کو بلوایا۔ رانو ٹک ٹاکر ان کے گھر کام والی بن کے آئی تھی۔ یہ وہی ٹک ٹاکر تھی جس کی ویڈیوز اور ریلز جلال دیکھا کرتے تھے۔ ماہی اور سلیقہ صوفے پر بیٹھی تھی، رانو ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کام والی کا حلیہ بنانے کے لیے لان کا سادہ پرنٹڈ سوٹ پہن رکھا تھا، دونوں کانوں کے پیچھے اڑس کے دوپٹہ لیا ہوا تھا، اپنی ٹون بھی جاہلانہ سی بنائی ہوئی تھی۔ باجی آپ کو، بھائی مجھے باجی واجی نہیں کہنا، ویسے بھی میں تم سے عمر میں تھوڑی چھوٹی ہی ہوں گی، بی بی جی کہہ دیا کرنا۔ سلیقہ نے فوراً ٹوکا، بی بی جی آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، محنت اور ایمانداری سے کام کروں گی۔ رانو نے ماہی کو اشارہ کیا۔ پھپھو رانو میری جاننے والی کے گھر کام کرتی تھی، بھروسے کی خاتون ہے، اپنی بہو کے کہنے پر تمہیں لگا رہی ہوں، اگر کام میں ڈنڈی ماری یا ہاتھ کی صفائی کی نا تو بالکل معاف نہیں کروں گی۔ رانو کو گھورتی ہوئی سلیقہ بولی، بی بی جی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قسم کھا کے کہتی ہوں، آپ کا ایک پیسہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ رانو جان دے سکتی ہے، حرام خوری نہیں کر سکتی۔ رانو فلمی انداز میں بولی، ماہی سے تم نے کام بتا دیا ہے نا؟ جی بی بی جی، ماہی باجی نے سارا کام سمجھا دیا، میں صبح روز 8 بجے آپ کے گھر آ جایا کروں گی اور رات 8 بجے تک جو جو کام آپ بولیں گے سب کر دوں گی۔ رانو فوراً فرما برداری سے بولی، چھٹی کی تو پیسے کاٹوں گی۔ اسے روب سے دیکھتی ہوئی سلیقہ بولی، چھٹی کر کے مجھے کرنا کیا ہے بی بی جی؟ گھر پر بوڑھی ماں بھائی بھابھی کے علاوہ ہے کون؟ رانو کے منہ سے سچ نکلا، تم ماں کے ساتھ رہتی ہو؟ سلیقہ نے گھور کے دیکھا۔ ماہی نے اپنا سر پیٹا۔ ماہی رانو کو آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کر رہی تھی کہ رانو پہلے اپنے بچوں کا بول چکی ہے۔ تو اور کہاں رہوں گی بی بی جی؟ تو تمہارا شوہر وہ کہاں رہتا ہے؟ شادی نہیں ہوئی تو شوہر کہاں سے آیا؟ تو پھر بچے؟ سلیقہ نے رانو کے ساتھ ساتھ اب ماہی کو بھی گھورا کہ یہ اس کو کام پہ لگوا رہی ہو۔ پھپھو رانو اپنے بھائی کے بچوں کو اپنے بچے کہتی ہے۔ ماہی نے بات سنبھالی۔ اب رانو کو یاد آیا کہ جذبات میں وہ اپنے بچوں کی قسم کھا چکی ہے۔ پھر میں کل سے آ جاؤں بی بی جی؟ ہاں آ جاؤ،
ماہی نے بات سمجھ جانے پر سکھ کا سانس لیا۔ ماہی گیٹ تک رانو کو چھوڑنے آئی۔ رانو فقریہ مسکراہٹ کے ساتھ ماہی کو دیکھ کے پوچھ رہی تھی، کام والی کی کتنی اچھی ایکٹنگ کی نا میں نے؟ ہاں بڑی اچھی ایکٹنگ کی، پہلے بچے لے آئیں، بعد میں کہہ رہی ہو شادی نہیں کی۔ ماہی نے گھور کے بولا، وہ میں ڈوب کے اداکاری کر رہی تھی، اپنے کردار میں کھو گئی تھی۔ آئندہ ایسی نہ ڈوبنا بہن کہ تمہاری بونگیاں سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ اسکرپٹ کے مطابق چلو، جو کردار تمہیں دیا گیا ہے نا اسی پر رہو۔ ماہی نے دبے لہجے میں رانو کو سمجھایا۔ رانو نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔